بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستحقاق مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 92 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 130 130 یہ مکتبہ رحمانیہ کے جو صفحہ 92 ہے اس کے آخر میں ہے بالکل. ثم فی وضع المسألة ضرب اشکال علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. یہاں سے سبق شروع ہونا ہے. ثم فی وضع المسألة پھر مسئلے کی اس صورت میں ضرب و اشکال ایک قسم کا اشکال بنتا ہے. ضرب نوع قسم. ثم فی وضع المسئلہ پھر اس صورت مسئلہ میں وضع المسئلہ صورت مسئلہ پھر اس صورت مسئلہ میں جو صورت مسئلہ اوپر بنائی گئی ہے اس صورت مسئلہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر امام صاحب کے مذہب کے مطابق تو اشکال بنتا ہے. صورت مسئلہ پر اشکال بنتا ہے کہ صورت مسئلہ آپ نے کیسے بنائی. صورت مسئلہ کیا تھی؟ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا دیکھو پر قَالَ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ. وہ صورت مسئلہ یہ بنی تھی کہ میں بائع نے مشتری حذیفہ کو کل غلام بیچا تھا، یعنی ایک آدمی بیچا تھا جس کو اس نے غلام سمجھا تھا. فَإِذَا هُوَ حُرٌّ جب میں بیچ رہا تھا اس وقت یہ حذیفہ کہہ رہا تھا اشترنی فإنی عبد لہ. میں بیچ کر رہا تھا یہ زاہد کو بطور غلام میں نے مشتری کو بیچا تھا. مشتری کا نام حذیفہ ہے. تو جب کل میں نے زاہد کو بیچا تھا حذیفہ کے ہاتھ، زاہد کو میں نے غلام بنا کر بیچا تھا، اور زاہد نے بھی کہا تھا حذیفہ مشتری کو کہ تم اشترنی فإنی عبد لہ، تم مجھے خرید لو میں غلام ہوں. بعد میں یہ غلام نہ نکلا بلکہ آزاد نکلا. جب یہ بعد میں آزاد نکلا اس میں اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مسئلہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ آزاد کیسے نکلا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعویٰ شرط ہے غلام کی آزادی کے لیے. یعنی اگر کوئی غلام کہتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں تو وہ پہلے جا کر دعویٰ کرے گا، قاضی کو سامنے دعویٰ کرے گا، کہے گا جی میں آزاد ہوں. اپنے آزاد ہونے پر دلائل پیش کرے گا، پھر وہ آزاد شمار ہو جائے گا، اس کی آزادی کا فیصلہ کر دی جائے گا. تو یہ زاہد جو کل کہہ رہا تھا مشتری کو کہ میں غلام ہوں مجھے خرید لو، اور اب اگر ہم اس کو کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ حُرٌّ تو وہ آزاد نکلا. تو آزاد نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے جا کر دعویٰ کر کے ثابت کیا ہوگا کہ میں آزاد ہوں. جب اس نے جا کر دعویٰ کر کے ثابت کیا ہوگا میں آزاد ہوں، تو دعویٰ کرتے وقت تو اس کے کلام میں تناقض آ گئی ہے. اس لیے کہ کل تو یہ مشتری کو کہہ رہا تھا میں غلام ہوں، آج یہ قاضی کے سامنے کہہ رہا ہے میں آزاد ہوں. تناقض ہے نا. تناقض کا معنی تعارض. تو اب ہم اس کی پہلی بات مانیں یہ بات مانیں، یا تو کل جھوٹا تھا جب کہہ رہا تھا میں غلام ہوں، یا پھر اب جھوٹا ہے. تو ان کی دونوں باتوں میں تضاد ہے. جب تناقض ہو گیا ہے تو یہ تناقض کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ تناقض مفسد دعویٰ ہوتا ہے، کہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہو اور اس کے دعوے میں تناقض پایا جائے تو ایسے آدمی کا دعویٰ معتبر نہیں ہوتا. اور یہ جو زاہد غلام ہے اس کے دعوے میں تناقض ہے، اس لیے کہ کل یہی دعویٰ کرنے والا تھا گو قاضی کے سامنے نہ صحیح، لیکن یہی کہنے والا تھا میں غلام ہوں، اور آج یہی کہنے والا ہے کہ میں آزاد ہوں. تو اس سے تناقض ہو گیا. جس آدمی کے کلام میں تناقض ہو اس کا دعویٰ فاسد ہو جاتا ہے. یہ طالب علم نے سوال کیا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے علی قول ابی حنیفہ، امام صاحب کے قول پر اشکال ہوتا ہے، جبکہ اوپر جو بھی ہم نے اختلاف پڑھا ہے وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ وَقَدْ قَالَ الْعَبْدُ، اس میں تو ایک طرف طرفین ہے اور دوسری طرف ابو یوسف ہیں. تو ابو یوسف کے دوسری طرف طرفین ہے، تو یہاں صرف امام ابو حنیفہ کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ علی قول ابی حنیفہ کیوں لکھا ہے؟ علی قولہما علی قول طرفین لکھنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں طرفین کے قول پر اشکال نہیں ہے. اس صورت مسئلہ میں صرف امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق اشکال بنتا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دعویٰ شرط ہے حریت کے لیے. یعنی اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے پہلے جا کر دعویٰ کرے. یہ امام صاحب کا قول ہے. چونکہ امام صاحب کا قول ہے تو امام صاحب کے اوپر اعتراض ہوگا کہ آپ کے نزدیک تو دعویٰ شرط ہے حریت کے لیے، اور یہاں اگر جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے تو تناقض آ جاتا ہے، اور تناقض تو مفسد دعویٰ ہوتا ہے، لہذا اس کی حریت ثابت ہی نہیں ہوگی. جب اس کے دعوے میں تناقض ہوگا، دعویٰ کیا ہے کہ میں آزاد ہوں، جب دعوے میں تناقض ہوگا تو تناقض مفسد دعویٰ ہوتا ہے، لہذا اس کا دعویٰ ہی فاسد ہو گیا.
جب دعویٰ فاسد ہو گیا تو اس کی حریت ہی ثابت نہیں ہوئی، جب اس کی حریت ثابت نہیں ہوئی تو آپ نے یہ کیسے کہ لکھ دیا فَإِذَا هُوَ حُرٌ، صورت مسئلہ خود بنائی ہے نا، تو آپ نے یہ صورت مسئلہ کیسے بنا دی ہے کہ کل تک وہ غلام اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اب پھر بعد میں وہ آزاد نکلا ہے؟ یہ تو صورت مسئلہ بنانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حریت ثابت ہی نہیں ہو سکتی تناقض کی وجہ سے، فہم تم؟ اچھا دیکھیں ہم تو اس صورت ثم فی وضع المسئلۃ، اس صورت مسئلہ میں ضرب اشکال علی قول ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق اشکال بنتا ہے، ان کے قول کے مطابق۔ ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ کسی غلام کے آزاد قرار پانے کے لیے غلام کے لیے شرط ہے کہ پہلے جا کر دعویٰ دائر کرے کہ میں آزاد ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں اشکال بنتا ہے؟ اشکال اس لیے بنتا ہے لأن دعویٰ شرط فی حریت العبد عند الامام، امام صاحب کے نزدیک دعویٰ شرط ہے غلام کی آزادی میں، پہلے دعویٰ کرے۔ اچھا اگر امام صاحب کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کر دعویٰ کر دے گا، دعویٰ کرنے سے اپنے آپ کو آزاد ثابت کروا لے گا تو فَإِذَا هُوَ حُرٌ، ٹھیک ہو گیا، تو وہ آگے کہتے ہیں وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدَّعْوَىٰ، جب جا کر یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کے کلام میں تناقض ہوگا، اور تناقض میں نے عرض کر دیا کیسے ہوگا، اور جب تناقض ہوگا تو تناقض سے دعویٰ فاسد ہو جائے گا، دعویٰ فاسد ہو جائے گا تو دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا، دعویٰ سنا نہیں جائے گا، اس کی حریت ثابت نہیں ہوگی، اس کی حریت ثابت نہیں ہوگی تو یہ صورت مسئلہ نہیں بن سکتی، پہلے غلام تھا بعد میں آزاد ثابت ہوا۔ اشکال واضح ہو گیا؟ جواب وقیلہ، اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں حر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حر الاصل جس کو کہتے ہیں حریت الاصل، اور ایک ہوتی ہے حریت العطاقہ، جو غلام آزاد ہوگا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ اصالتاً آزاد تھا، وہ غلام تھا ہی نہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ فَإِذَا هُوَ حُرٌ، جب اس نے غلام بن کر بیچا گیا، بعد میں اذا ہوا حر آزاد نکلا تو حر سے مراد حر الاصل ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ حُرٌ سے مراد حر العطاقہ ہے، یعنی وہ پہلے واقعی غلام تھا بعد میں آزاد کر دیا گیا، لیکن واضح بات ہے حریت کی دو قسمیں ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں کے مفہوم الگ ہیں۔ تو جواب دینے والے یوں جواب دیتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر چاہے حریت الاصل مراد ہو تو بھی امام صاحب کے اس قول کے باوجود اس صورت مسئلہ پر اعتراض نہیں بنتا، اور اگر اسے حریت العطاقہ مراد ہو تو بھی امام صاحب کے اس قول کے باوجود کہ حریت کے لیے دعویٰ شرط ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی اشکال نہیں بنتا۔ لہذا دونوں صورتوں میں حریت اصل ہو یا حریت عطاقہ ہو، امام صاحب کے نزدیک صورت مسئلہ میں اگرچہ بظاہر اشکال نظر آتا ہے لیکن اشکال بنتا نہیں ہے۔ اب وہ پہلے بتاتے ہیں حریت الاصل کے بارے میں، وکیلا انکان الوضع سے لے کر لخفاء العلوق، یہاں تک اس کا جواب دیا گیا ہے اگر حریت الاصل ہی مراد فَإِذَا وَحُرٌ سے تو بھی اعتراض نہیں بنتا۔ وَإِنْ الوضع فی العتاق سے لے کر قال سے پہلے علی العتاق قبل الکتابہ، ان دو سطروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اسے حریت العطاقہ ہی مراد ہو تو بھی امام صاحب کے قول کے باوجود صورت مسئلہ میں کوئی اشکال نہیں بنتا۔ سمجھ گیا خلاصہ اس عبارت کا؟ اب ہم پہلی صورت لے لیتے ہیں۔ قیلا، یہ کہا گیا ہے ان کان الوضع فی حریت الاصل، اگر وضع صورت مسئلہ وضع المسئلہ، اگر صورت مسئلہ حریت اصل کے بارے میں ہو، یعنی فَإِذَا وَحُرٌ سے مراد وہ حر الاصل نکلا، یعنی جب کل اس نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خرید لو، اور بعد میں جب یہ آزاد نکلا، آزاد سے مراد کہ آزاد الاصل ہے، یعنی اس کی ماں بھی آزاد تھی یہ بھی آزاد ہے، اس کی ماں کسی کی باندھی نہیں تھی۔ فَالدَّعْوَى فِيهَا، اب دیکھو ان کان الوضع فی حریت الاصل، اگر وضع حریت اصل میں ہو فَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ عند ابی حنیفہ، اگر حریت الاصل ہو تو امام صاحب کے نزدیک دعویٰ شرط ہی نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک دعویٰ تب شرط ہے جب وہ حریت العطاقہ ہو، تب اس کے نزدیک دعویٰ شرط ہو، امام صاحب کے نزدیک دعویٰ شرط ہوگا، یعنی جا کر وہ دعویٰ کرے۔ یہاں دعویٰ شرط ہی نہیں، تو اگر حریت الاصل میں دعویٰ شرط ہی نہیں ہے تو دعویٰ کرے گا ہی نہیں، دعویٰ کیے بغیر گواہوں کی گواہی سے وہ حر ثابت ہو جائے گا۔ جب دعویٰ نہیں کرے گا تو تناقض بھی نہیں پائے گا، دعویٰ کرے گا تو تناقض پایا جائے گا نا، اور امام صاحب کے نزدیک دعویٰ شرط ہی نہیں۔ جب دعویٰ شرط نہیں ہے، ویسے دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ یہ آدمی حر الاصل ہے، تو بس اس کی حریت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کوئی اشکال نہیں بنتا۔ تو امام صاحب کے نزدیک دعویٰ فیہا لیس بشرط عندہ، امام صاحب کے نزدیک حریت اصل میں دعویٰ شرط ہی نہیں ہے۔ کیوں شرط نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لِتَضَمُّنِهِ تحریم فرج الام، تضمنہ کی ضمیر جاری ہے حریت کی طرف، اس لیے کہ حریت سے مراد حریت اصل، ہاں یہ کہ ضمیر حریت اصل کی طرف جاری ہے، کیونکہ حریت اصل یہ فرج ام کی تحریم کو متضمن ہے۔ حریت اصل اس بات کو شامل ہے کہ اس غلام کی ماں کی فرج
اس آدمی پر حرام ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ماں میری باندی تھی اور اسے پیدا ہونے والا بچہ میرا غلام ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک آدمی جب حر الاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہہ دیتا ہے میں حر الاصل ہوں، تو حر الاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی فرج اس شخص پر حرام ہے جو کہہ رہا ہے میری ماں اس کی باندی ہے۔ گویا کہ وہ اپنی ماں کی فرج کی تحریم اور حرمت کی بات کر رہا ہے، یعنی جب میری ماں کی فرج حرام ہے تو میں کیسے غلام ہوا؟ اور گویا کہ اب اس نے ماں کی فرج کے حرام ہونے کو بیان کرنا ہے، اور ماں کی فرج کا حرام ہونا یہ حقوق اللہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بنائے ہیں جو حقوق اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی فرج حلال ہے اور اس عورت کی فرج حرام ہے، اس عورت کی فرج فلاں کے لیے حلال ہے، فرج فلاں کے لیے حرام ہے، یہ حقوق اللہ ہیں، اور حقوق اللہ میں دعویٰ نہیں لگایا چلتا۔ نیچے دیکھو حاشا لتضمنہ توضیح ان شخص اذا کان حر الاصل یکون فرج امہ حراما علی من یدعی انہا ملکہ، جب کوئی شخص حر الاصل ہو تو اس کی ماں کی فرج حرام ہوتی ہے اس شخص پر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ماں میری ملکیت ہے، میری باندی ہے۔ وحرمت الفرج من حقوق اللہ، فرج کی حرمت یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے۔ وفی حقوق اللہ تعالی لا یشترط الدعویٰ، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں جا کر دعوے نہیں دائر کرنے ہوتے، دعوے دائر کیے جاتے ہیں حقوق العباد میں۔ تو حر الاصل کی صورت میں گویا کہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میری ماں کی فرض اس پر حرام ہے، یعنی میں حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب حقوق اللہ کی بات کر رہے تو دعویٰ کیوں کرے گا جا کر عدالت میں؟ لہذا دعویٰ نہیں کرے گا، جب دعویٰ نہیں کرے گا تو پھر اس کی حریت ثابت کیسے ہوگی؟ فتقبل الشہود بغیر بینۃ، لہذا اس کا دعوے کے بغیر گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تقبل الشہود بغیر بینۃ، بینہ کا مطلب بغیر دعویٰ، یہ جا کر دعویٰ نہیں کرے گا، دعویٰ کرے گا تو بینہ دینی پڑے گی نا، یہ دعویٰ نہیں کرے گا، دعویٰ کی بنیاد پر بینہ پیش نہیں کرے گا، بینہ کے بغیر ہی یہ کھڑا تھا، دو گواہوں نے آ کر قاضی کے سامنے کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی حر الاصل ہے، بس ان دو گواہوں کی گواہی سن کر قاضی اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دے گا۔ نہ اس کی طرف سے دعویٰ پایا گیا اور دعوے کے اوپر نہ پھر بینہ پائی گئی، جب دعویٰ نہیں تو بینہ کیسی؟ بینہ بھی نہیں پائے گی، بغیر بینہ کے ہی گواہوں نے گواہی دے دی اور اسے حریت ثابت ہو گئی۔ تو لہذا امام صاحب کے نزدیک یہاں حریت اصل کے اندر دعویٰ شرط ہی نہیں ہے، اور جب دعویٰ شرط نہیں ہے تو تناقض و یفسد دعویٰ والی بات کیسے ہوگی؟ اس نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ سمجھ گیا آپ اس مسئلے کو؟ یہ بغیر دعوے کے ہی دو گواہوں کی گواہی دینے سے اس کی حریت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، وقیل ہوا شرطن، ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں، امام صاحب کے نزدیک حریت اصل میں بھی دعویٰ کرنا غلام کی طرف سے شرط ہے، جیسا کہ حریت عتاقہ میں شرط ہے۔ چلیں اگر ہم اس کو یہی قول مان لیتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک غلام کو اپنے آپ کو حر الاصل ثابت کرنے کے لیے بھی پہلے دعویٰ کرنا شرط ہے، تو اس صورت میں جب دعویٰ کرنا شرط ہے اب تو وہ بات بن جائے گی کہ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو تناقض پایا جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی امام صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ لاکن التناقض قیل ہوا شرط، ایک اور یہ کہ دعویٰ شرط ہے، لیکن اس کے باوجود اس تناقض سے صحت دعویٰ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر یہ دعویٰ کر بھی دے اور دعویٰ کرنے سے تناقض پایا بھی جائے گا، لیکن یہ وہ والا تناقض ہے جو تناقض صحت دعویٰ سے معنی نہیں بنتا، یعنی یہ تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہے، یوں کو یہ تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہے، وہ تناقض مفسد دعویٰ ہوتا ہے۔ قاعدہ سمجھو، تناقض کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تناقض وہ ہے کہ جو تناقض دو تناقض، ایک تناقض مفسد دعویٰ ہے اور ایک تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہے۔ کون سا تناقض مفسد دعویٰ ہوتا ہے اور کون سا تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہوتا؟ جس تناقض کے اندر خفا آ جائے، پوشیدگی آ جائے، یعنی ایک آدمی نے ایک بات پہلے کی ایک بات بعد میں کی، لیکن بعد والی جو بات وہ کر رہا ہے وہ پہلی والی بات کے مناقض ہے، تو پہلی والی بات پھر کیوں کی تھی؟ مثلا پہلے اس نے کیوں کہا تھا میں غلام ہوں، جب بعد میں کہہ رہا ہے میں آزاد ہوں، تو پہلے کیوں کہا تھا میں غلام ہوں؟ دراصل جب اس نے پہلی دفعہ کہا تھا میں غلام ہوں، اس وقت اس کے اوپر خفا تھا، کسی معاملے میں کوئی بات اس پر مخفی تھی، پوشیدہ تھی، اس بات کے مخفی ہونے کی وجہ سے، اس کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بات اس نے کہہ دی، مثلا کہہ دیا میں غلام ہوں، اس کو بعد میں پتہ چل گیا کہ یار میں تو غلام نہیں ہوں، میں تو اسے بھولے میں پڑا ہوا تھا، تو اب جا کر دوبارہ ہی دعویٰ کر دیتا ہے، کہتا ہے جی پہلے میرے پر بات مخفی تھی، لہذا اب میں کہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ تو یہ والا تناقض
جس میں قاضی کو بھی نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ بات ایسی ہے جس میں پہلے خفا ہو سکتا تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا، گو یہ ظاہراً تناقض ہے لیکن حقیقتاً تناقض نہیں ہے۔ یہ تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہوتا، یعنی صحت دعویٰ سے مانے نہیں ہوتا، اس کا دعویٰ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور ایک تناقض وہ ہوتا ہے جس میں پہلے کوئی خفا نہیں ہوتا، دونوں باتیں بالکل واضح ہیں، یعنی جو بات اس نے پہلے کی تھی اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں بنتا کہ اس پر مخفی رہی ہو کوئی بات، یعنی کھلے آنکھوں بات نظر آنے والی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، پھر کہتا ہے سورج نہیں نکلا ہوا، اس میں پہلے کہیں گے جی آپ پر یہ کیسے مخفی ہو گیا تھا کہ سورج نکلا ہوا ہے یا سورج نہیں نکلا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ وہ بات ہے جس میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس پر خفا پایا گیا ہو۔ ایک آدمی کھلے دن میں باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے قاضی کے سامنے، قاضی صاحب دن تو نکلا ہوا ہے، پھر تھوڑی دیر کہتا ہے قاضی صاحب نہیں بیان یہ میرا کہ دن نہیں نکلا ہوا، تو وہ یہ تو قاضی کو نہیں کہہ سکتا جی پہلی دفعہ جب میں نے کہا نا دن نکلا ہوا ہے میرے اوپر مخفی تھا، سورج کا نکلنا مجھے پتہ نہیں چل سکتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو وہ کہے گا تیرے سامنے سورج ہے۔ میں کوئی مثال دے رہا ہوں، تو چونکہ اس کے پہلے قول میں کوئی خفا تھا نہیں، اب دوسرا قول جب کر رہے تو یہ حقیقی تناقض ہے۔ یہ تناقض مفسد دعویٰ ہے، مفسد دعویٰ کا مطلب مانع صحت دعویٰ ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تناقض کی دو قسمیں ہیں، جو تناقض ایسا ہو کہ جس میں خفا پایا جائے تو وہ تناقض بنا میں لکھے معفوٌ، وہ تناقض معاف ہوتا ہے، وہ صحت دعویٰ سے مانع نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو تناقض ہے نا یہ والا، اس کا یہ کہنا کہ میں غلام تھا، بعد میں یہ کہنا کہ میں آزاد ہوں، یہ تناقض کی وہی قسم ہے جو صحت دعویٰ سے مانع نہیں ہے۔ یعنی یہ تناقض کی وہ قسم ہے جس میں پہلی دفعہ اس کا یہ کہنا کہ میں غلام ہوں، اس وقت اس پر کوئی چیز مخفی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو غلام سمجھ بیٹھا تھا۔ کیسے؟ مثلا یہ یعنی اس پر مخفی تھا استقرار حمل، اس کو نہیں پتہ تھا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوا اس وقت میں آزاد تھا یا غلام تھا، یعنی میری ماں آزاد تھی یا غلام تھی، میرا باپ آزاد تھا یا غلام تھا۔ یوں ہوا جسے حاشیے میں لکھا ہے دارالحرب سے لایا گیا بچپن کی حالت میں، چھوٹا بچہ تھا دارالحرب سے لایا گیا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ میری جو والدہ ہے یا میرا والد ہے وہ تو آزاد ہیں، یہاں آیا لیکن جب دارالحرب سے لایا گیا بچہ تھا۔ دارالحرب سے جتنے لائے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس، جنگ ہوئی دارالحرب سے کافی سارے وہ بچے بڑے جنگ جیتنے کے بعد لے کر آئے، تو سارے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بھی ہم غلام بن کر لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ بچہ تھا یہ یہی سمجھا کہ بھی میں بھی غلام ہوں، تو اس نے یہی سمجھتا رہا کہ میں غلام ہوں۔ کسی موقع پر بکنے لگا تو اس نے کہہ دیا بھی میں غلام ہوں۔ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میں تو غلام، میرا والد تو غلام نہیں تھا، میری والدہ تو باندھی نہیں تھی۔ اس نے بعد میں کہہ دیا نہیں جی نہیں، مجھے اپنے پتہ نہیں چل سکا کہ میں جس بطن میں استقرار حمل کے ذریعے سے بچہ بنا میں اس وقت آزاد تھا یا غلام تھا، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ جس عورت کے رحم میں حمل بن کر پیدا ہوا، میں یہ سمجھا کہ وہ عورت باندھی تھی، لہذا اس کا بننے والا میں حمل میں بھی غلام تھا۔ لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، جس عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تھا وہ عورت تو آزاد تھی، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، لہذا اب میں کہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ تو اب تناقض ضرور ہے لیکن یہ بات اس کی وہ جس میں خفا پایا جا سکتا ہے کہ بچہ تھا دارالحرب سے لایا گیا، اس بیچارے کو کیا پتا میں غلام تھا یا آزاد تھا۔ اب اس تناقض کو ہم کہیں گے کہ یہ صحت دعویٰ سے معنی نہیں ہے۔ اب دیکھیں قیل ہوا شرط، ایک قول یہ ہے کہ یہ شرط ہے، یعنی یہ دعویٰ کرنا امام صاحب کے نزدیک حریت الاصل میں بھی شرط ہوتا ہے، پھر تناقض تو ہوگا۔ ہم کہیں گے لیکن تناقض غیر مانع صحت الدعویٰ، آگے میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، لیکن یہ والا تناقض صحت دعویٰ سے مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ لخفاء العلوق، استقرار حمل کے مخفی ہونے کی وجہ سے، یعنی جب اس کا استقرار حمل ہوا، خود اس کا جب یہ ماں کے پیٹ میں استقرار ہو کر بچہ بن رہا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت اس عورت کے پیٹ میں میرا پیدا ہونا ایک انسان کا بطور غلام کے پیدا ہونا ہے یا بطور آزاد کے پیدا ہونا ہے۔ یہ سمجھا کہ جس باپ کا میں نطفہ ہوں اور جس ماں کے رحم سے میں پیدا ہوا ہوں یہ غلام تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، جس باپ کے نطفے سے میں پیدا ہوا اور میں حمل ٹھہرا، جس عورت کے رحم میں نے پرورش پائی، یہ غلام نہیں تھے، یہ آزاد تھے۔ بعد میں کہہ دیا جی مجھے غلطی ہوئی تھی، میں آزاد ہوں، تو لہذا تناقض ضرور ہے لیکن مفسد دعویٰ نہیں ہے۔ فہم تم؟ یہ ہوگی اس صورت میں کہ فَإِذَا هُوَ حُرٌ، جو اوپر مسئلے میں تھا متن میں، ہم حر سے مراد حر الاصل مانے۔ حر الاصل معنی میں امام صاحب کی طرف سے امام صاحب کے مذہب پر اشکال ہو جاتا تھا، اس اشکال کا ہم نے جواب دے دیا۔ ایک جواب یہ دیا کہ یہ ایسی صورت حر الاصل کی صورت میں دعویٰ شرطی نہیں۔ دوسرا جواب ہم نے یہ دے دیا دعویٰ اگرچہ شرط ہو اور تناقض بھی پایا جائے لیکن یہ تناقض مفسد دعویٰ نہیں ہے۔ آگے وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي الْاعْتَادِ،
ان کان الوضع فی العتاق، میں کہہ رہا تھا وہ ان کان الوضع فی العتاق، وضع المسئلہ، اگر صورت مسئلہ حر الاصل میں نہ ہو بلکہ حریت العتاقہ میں ہو، یعنی بعد میں اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں، آزاد سے مراد میں آزاد کردہ غلام ہوں، پہلے میں غلام تھا لیکن اب آزاد ہوں، فالتناقض لا یمنع صحت الدعویٰ، پھر تو تناقض صحت دعویٰ سے مانع ہی نہیں ہے بالکل، اس لیے لاستبداد المولا به، لاستقلال المولا بالعتاق، میں نے اس کی تشریح کی ہے، اس لیے کہ مولا آزاد کرنے میں مستقل بالذات ہوتا ہے، استبداد مستقل بالذات ہونا، کیونکہ مولا آزاد کرنے میں مستقل بالذات ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ خود ایک حیثیت رکھتا ہے غلام کو آزاد کرنے میں، وہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے کہ غلام کو جا کر بتائے کہ میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے مولا نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو، جب اس نے بکنے لگا اس سے پہلے مولا اس کو آزاد کر چکا تھا، اور مولا چونکہ مستقل بذات آزاد کرنے میں اس کا پابند نہیں تھا، اس کو بتاتا، تو یہ بیچارہ یہی سمجھتا رہا کہ میں غلام ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مجھ سے، جب میں نے کہا تھا میں غلام ہوں، اس سے پہلا میرا مولا تو مجھے آزاد کر چکا تھا، یہ تو مجھے بتایا بعد میں گیا ہے۔ تو اس لیے تناقض تو صحت دعویٰ سے مانے ہی نہیں ہے۔ قاضی کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں اس کو آزاد کرنا، وہ اس کو بتانے کا پابند نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی بعد میں چلا، کوئی حرج نہیں۔ اس کی ہمارے پاس دو نظیریں بھی ہیں بڑی صاف سی، کہ ایک آدمی نے پہلے عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا اور بعد میں اس کے خلاف جا کے دعویٰ دائر کر دیا، اپنے ہی بارے میں نہیں، اپنے بارے میں پہلے ایک بات بولا وہ ایک انسان جا کر قاضی کے پاس، پھر جا کر اس کے برعکس دوسری بات بول دی، تو اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں قاضی کہتا ہے کہ نہیں یہ تناقض کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس آدمی نے پہلے جو بات بولی تھی اس بات کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور انسان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، لہذا اس آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو تو پتہ ہی بعد میں چلا۔ جیسے خلا لینے والی عورت، ایک عورت نے عدالت میں جا کر کہہ دیا کہ قاضی صاحب میں زید کی بیوی ہوں اور میں خلا لینا چاہتی ہوں، مجھے اب خلا دلا دیں۔ قاضی نے ڈگری جاری کر دی خلا کی، فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا اس سے خلا ہو گیا۔ خلا ہو گیا، کچھ دنوں بعد پھر پہنچ گئی، کہنے کہ قاضی صاحب میں خلا لینے سے پہلے ہی مجھے 3 طلاقیں اسے ہو چکی تھیں۔ خلا دینے کا کیا مطلب ہے کہ قاضی صاحب میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس شوہر سے میری جان چھڑائیں، میں خلا کرتی ہوں، خلا لیتی ہوں۔ تو قاضی نے فیصلہ کر دیا خلا کا، عورت سے کہا لاکھ روپیہ مثلا جو تم نے کہا ہے لاکھ روپیہ دے اور خلا ہو گیا، وہ لاکھ روپیہ دے کر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد پھر پہنچ جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے قاضی صاحب یہ خلا سے پہلے مجھے 3 طلاقیں دے چکا تھا۔ تو قاضی کہے گا جی بات ہے، تو کل کہہ رہی تھی میں زید کی بیوی ہوں اور آج کہہ رہی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں تھی، لہذا مجھے خلا نہیں لینا تھا۔ خلا تو وہ لے گی نا جو بیوی ہوگی، خلا کے وقت کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی ہوں، اگلے دن جو جا کر کہہ رہی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دے چکا تھا، گویا کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ خلا کے وقت میں اس کی بیوی نہیں تھی، تو کل کہہ رہی تھی میں اس کی بیوی ہوں اور آج کہہ رہی ہے میں خلا کا تو بیوی نہیں تھی، یہ تو تناقض ہے تیری باتوں میں۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، قاضی بھی سمجھتا ہے، اس لیے کہ طلاق دینے میں شوہر مستقل بذات ہے، شوہر اس کا پابند نہیں ہے عورت کو بتائے۔ ضمنانی مسئلہ بھی سن لو، اس لیے کہ کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ایک آدمی کہتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے لیکن بیوی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، اور کیا میں ابھی بیوی کو نہ بتاؤں خاموش ہو جاؤں، ہماری پھر بھی طلاق ہو گئی؟ دیکھو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کو پتہ چلے چاہے پتہ نہ چلے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ نکاح کے لیے ہوتا ہے شوہر میاں بیوی دونوں کی رضامندی، طلاق کے لیے جانبین کی رضامندی نہیں ہوتی، اکیلے شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے خلوت میں دے اور کوئی آدمی بھی نہ سن رہا ہو۔ تو عورت کو طلاق دینے میں چونکہ شوہر مستقل بھی ذات ہے، لہذا عورت کا بعد میں یہ کہنا کہ جی جس وقت میں آپ سے خلا لینے تھی میں اس کی بیوی نہیں تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ممکن ہے جب شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دیں اس وقت اس کو علم ہی نہ ہو، یہ بیچاری یہی سمجھتی ہے میں بیوی ہوں، بیوی ہونے کی بنیاد پر یہ خلا لینے آ گئی، خلا لینے کے بعد اس پر یہ بات کھلی کہ یہ تو پہلے طلاق ہو چکی تھی اس کو، لہذا اگرچہ اس کی باتوں میں بظاہر تناقض ہے، لیکن تناقض ایک ایسی بات کی وجہ سے ہے جس بات کا علم کسی اور کے ہاتھ کسی اور کے ذریعے سے اس کو پہنچتا ہے اور وہ علم اس کو دیر سے پہنچا ہے، لہذا اس تناقض میں مفسد دعویٰ نہیں کہا جائے گا اس تناقض کو۔ اب دیکھیں فصار ایسے ہو گیا کل مختلعتی، جیسے وہ عورت جو خلا لینے والی ہے، یعنی وہ عورت جو خلا لے چکی ہے، تقیم البینۃ، وہ قاضی کی عدالت میں آ کر اس پر بینہ پیش کرتی ہے، الطلاقات الثلاث قبل الخلع، اس پر بینہ پیش کرتی ہے کہ خلا سے پہلے 3 طلاقیں ہو چکی تھیں، تو ایسی صورت میں قاضی اس کی بینہ سنے گا، قاضی تناقض کی وجہ سے اس کے دعویٰ کو مفسد نہیں قرار دے گا کہ چل تیرا دعویٰ فاسد ہے میں سنتا ہی نہیں ہوں، قاضی اس کے دعوے کو صحیح مانے گا، بینہ سنے گا، اور بینہ جب پیش کر دے گی تو قاضی اس کو کہے گا کہ وہ 1,00,000 روپیہ میں تجھے واپس دلاتا ہوں،
لہٰذا ₹1,00,000 واپس لے گی۔ اسی طرح دوسری نظیر والمکاتب یقیم البینہ، مکاتب بینہ پیش کرتا ہے علی الاعتاق قبل الکتابت، یعنی مکاتب پہلے گیا اور جا کر کہتا ہے جی میں فلاں آقا سے اس کا مکاتب بننا چاہتا ہوں، قاضی نے مکاتب بنوا دیا، مکاتب بن گیا، مکاتب بننے کے بعد کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں، مجھے مکاتب بنایا جائے، یا قاضی کے پاس نہیں گیا، خود آقا کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کا مکاتب بننا چاہتا ہوں، تحریری معاہدہ بھی کر لیتے ہیں، جی میں آپ کا غلام ہوں، فلاں طریق ہے، آج سے میں آپ کو بدلے کتابت ادا کروں گا، پھر قاضی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس طریق سے پہلے کے بارے میں کہہ دیتا ہے جی میں تو آزاد تھا، تو تناقض ہو گیا۔ آقا کہے گا جی کل کی تحریر میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس نے یہ لکھا ہوا کہ میں غلام ہوں، لہذا میں مکاتب ہوں، اور آج کہہ رہا ہے میں غلام نہیں ہوں۔ تو کوئی بھی ایسی صورت آپ بنا لیں، اپنی طرف صورت بنا لوں، کوئی بھی ایسی صورت بنا لیں جس میں مکاتب جا کر قاضی کے سامنے یہ کہتا ہے جی پہلے میں مکاتب تھا، میں مانتا ہوں، مکاتب تھا کا مطلب یہ کہ میں یہ مانتا تھا میں اس کا غلام ہوں، لیکن اب میں اس بات پر بینہ لے کر آیا کھڑا ہوں کہ میں مکاتب نہیں تھا، یعنی یہ کتابت سے پہلے مجھے آزاد کر چکا تھا، اور جو میں نے مکاتب بنتے وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا مکاتب ہوں، اور آج میں کہتا ہوں کہ نہیں میں اس کا غلام نہیں تھا، تناقض ہو گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اس لیے کہ مکاتب کا آزاد کر دیا جانا یہ تو آقا کے ہاتھ میں نا، اور ہو سکتا ہے جب آقا نے اس کو آزاد کیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو، اور اس بیچارے نے یہ سمجھو کہ میں غلام، اور اس نے اپنے آپ کو مکاتب بنا لیا ہو، اس کو تو بعد میں پتہ چلا کہ میں آزاد ہو چکا تھا، لہذا قاضی اس کی بینہ سنے گا اور سننے کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور جو بدل کتابت یہ ادا کر چکا ہے وہ بدل کتابت قاضی واپس دلوائے گا۔ والمکاتب یقیم البینہ، والمکاتب ہی ہوگا، کل مختالیہ پر ہوگا، والمکاتب یقیم البینہ علی الاعتاق قبل الکتابہ، اور دوسری نظیر یہ کہ مکاتب جب وہ بینہ کو قائم کرتا ہے اعتاق قبل الکتابت پر، یعنی اس بات پر بینہ پیش کرتا ہے کہ کتابت سے پہلے مجھے آزاد کر دیا گیا تھا، لہذا میں مکاتب بن کر جو بدل کتابت ادا کرتا رہا وہ میرا بدل کتابت ادا کرنا نہیں بنتا تھا، میرے پیسے مجھے واپس دلائے جائیں، قاضی پیسے واپس دلائے گا۔ آگے وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ مَعْنَهُ حَقًّا مَجْهُولًا، تو بالکل آسان سا مسئلہ ہے، ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ جاتا ہے، یعنی اتنا آسان ہے، مطلب مشکل نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کوئی تخفیف مقصود نہیں ہے تاکہ تم جلدی جلدی سمجھتے جاؤ اور میں آگے چلتا جاؤں۔ وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ، ایک آدمی نے کسی حق کا دعویٰ کیا، حق کا نکرہ ہے نا، کسی حق کا دعویٰ کیا، فی دارن، کسی آدمی کے ہاتھ میں موجود گھر کے اندر، یعنی حقاً فی دارن، یہ فی دارن ادعا کا متعلق بناؤ، یہ دیکھو نحو بڑا فائدہ دے رہی ہے، اگر فی دارن متعلق ہو ادعا کا، پھر مطلب ہوگا کسی آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ آدمی خود دار میں کھڑا تھا، یعنی کسی آدمی نے گھر میں کھڑے ہو کر حق کا دعویٰ کیا، اور اگر فی دارن کو متعلق کرو حق کا، پھر مطلب ہوگا کسی آدمی نے دعویٰ کیا ایک ایسے حق کا جو حق کسی گھر کے اندر تھا، اس کا کسی گھر میں اس کا حق بنتا تھا، کہتے ہیں دکان میں میرا بھی حق ہے، اس گھر میں میرا بھی حق ہے، سمجھ گئے جار مجرور کے فرق، تو اس لیے بعد دفعہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ فی داری حقاً کے متعلق ہے، حقاً ثابتاً فی داری، ایک آدمی نے میں نے دعویٰ کیا کسی حق کا ایک گھر کے اندر، یعنی گھر کے اندر میرا حق ہے، حذیفہ ہے، اس کے ہاتھ فی دارن، حذیفہ کے پاس ایک گھر ہے، میں نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس گھر میں میرا بھی حق ہے، معنی ہو حقاً مجہولا، حق کے مجہول کا دعویٰ کیا، یعنی میں نے حق کے مجہول کا دعویٰ کرنے سے کیا مطلب ہے، بنایا کے حاشیے میں بحر و ریق سے 244/6 بنایا میں یہاں جو عبارت لکھی ہے بڑی اچھی ہے، بڑی مفید ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، حقاً مجہولا کا مطلب یہ ہے میں نے اسے یہ کہا کہ اس گھر میں میرا بھی حق ہے، وہ حق مجھے دے دو، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں 10% میرا حق ہے، 20% میرا حق ہے، آپ کے گھر میں 5 کمرے بنے ہوئے، پوری عمارت 5 مرلے کی ہے، تو اس میں 1 مرلے والی تعمیر میری ہے، یہ تو متعین ہو جائے گا، مطلق مجہول حق، میں نے کبھی اس گھر میں میرا بھی حق بنتا ہے، لہذا مجھے میرا حق دو، اور یہ منکر ہے، تو آگے کیا ہوا، فصالحہ، اس دعویٰ کرنے والے آدمی سے صلح کر لی، کس نے، الذی فاعل ہے، الذی فی یدہ، اس شخص نے جس کے قبضے میں گھر ہے، حذیفہ کے قبضے میں گھر ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے کہا مجھ سے صلح کرو علی 100 درہم، 100 درہم کے اوپر، یعنی 100 روپیہ لے لو، آپ اپنا حق چھوڑ دو، میں اس پہ راضی ہو گیا، ہاں مدعا علیہ نے مجھے پیسے دے کر مجھ سے صلح کر لی، اور میں خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے میں اب اپنا حق نہیں مانگتا، بعد میں کہانی اور بن گئی، فاستحقت الدار الا ذراعا منها، پورے کا پورا گھر، چاہے پورے کنال کا گھر ہے، وہ گھر مستحق نکلایا،
کل تک تو میں یہ کہتا رہا حذیفہ کو اس گھر میں میرا بھی حق ہے، وہ بیچارہ مجھے پیسے دے کر اپنے لحاظ سے گھر کا مالک بن گیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ گھر ہی جنید کا تھا، تو وہ گھر جنید نے بینہ ثابت کر کے پورا گھر ہی لے لیا اس میں سے، الا ذراعن، کوئی چھوٹا موٹا فٹ شوٹ کوئی گد شد بچ گیا، ایک گد بچ گیا، صرف ایک گد، مطلب ایک معمولی سی جگہ بچ گئی۔ ذراعن کا مطلب یہ ایک معمولی سی جگہ چھوڑ کر باقی سارے گھر کا سارا گھر مستحق نکل آیا۔ تو اب یہ حذیفہ مجھے چاہے صلح پر لاکھ روپے بھی دے چکا ہو، 10 لاکھ بھی دے چکا ہو، لم یرجع بشیء، یہ مدعا ہے حذیفہ مجھ مدعی سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ لأن للمدعی ان یقول، کیونکہ مدعی کوئی اب بھی اختیار حاصل ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے دعویٰ یا فی ھذا الباقی، میرا دعویٰ اسی باقی جگہ میں تھا، میں نے تو مجہول حق کہا تھا نا، میں نے کبھی اس گھر میں میرا بھی حق ہے، میری مراد یہی والا گز تھا، یہ اس میں میرا حق تھا، تو لہٰذا اس کے بدلے میں تم نے خود مجھے پیسے دیے تھے صلح کر کے، بس میں اپنے چیز کے پیسے لے گیا ہوں، میں کیوں پیسے واپس کروں؟ ہاں کہانی تب بنے گی جب پورا گھر ہی جنید لے جائے۔ اب یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، آگے یہی لکھا ہوا ہے، مثلا پورا گھر ہی یہ لے گیا، اور گھر مثلا تھا وہ 10 مرلے کا، اور جنید نے آ کر پورے گھر کا اس پر آ کر استحقاق ثابت کر دیا۔ اب وہ گھر پورا گھر مثلا 10 لاکھ کا تھا نا، اور میں نے اس میں سے کہا اس میں گھر میں کچھ میرا بھی حق ہے، پہلے میں نے یہ کہا تھا، اور میں اس میں سے 1 لاکھ روپیہ لے آیا تھا، تو جب یہ پورا گھر لے کر چلا گیا تو مطلب 1 لاکھ میں غلط لے آیا تھا نا، تو پھر یہ 1 لاکھ روپیہ مجھ سے واپس لے گا۔ وَإِنِ ادَّعَاهَا كُلَّهَا، 1 لاکھ کس کو دیں گے؟ جنید کو یا جس؟ نہیں، یہ تھوڑی سی صورت حکم یہ بنتا ہے، تھوڑی سی الٹی صورت بن گئی ہے، وہ یہ کہ میں نے پورے گھر کا دعویٰ کیا، ہاں میں نے پورے گھر کا، اگلی بات یہ میں نے پورے گھر کا دعویٰ کیا، میں نے کہا جی پورا گھر میرا ہے، اس نے مجھے کہا اچھا 100 روپے لے لو پورا گھر چھوڑ دو، میں نے 100 روپے لے کر گھر چھوڑ دیا، بعد میں مثلا گھر تھا 10 مرلے کا، اس میں سے کچھ تھوڑا بہت 1 مرلہ وہ مستحق نکلا ہے جنید لینے آگے، جنید مستحق نکلا، جنید اس میں سے 1 مرلہ لے گیا، 10 مرلے کے اس نے مجھے 100 روپے دیے، تو اور میں نے دعویٰ کیا تھا پورا گھر میرا ہے، جبکہ اس میں سے 1 مرلہ تو میرا نہیں تھا نا، وہ مرلہ تو جنید نے ثابت کر کے لے لیا ہے، تو جو 1 مرلے کے میں پیسے لے کر آیا ہوں تو کتنے؟ ہاں 10 روپے، وہ 10 روپے مجھ سے واپس لے جائیں گے۔ پورے گھر کا دعویٰ کیا، 10 مرلے کا گھر ہے، مجھے اس نے صلح کے طور پر پورے گھر 10 مرلے کی عوض میں 100 روپے دے دیے، اس میں سے تھوڑی سی چیز یعنی 1 مرلہ مستحق نکلا ہے، تو 1 مرلے کے عوض میں جو پیسے میں نے لیا وہ گویا کہ میں نے غلط لیے نا، وہ 10 روپے جو میرے بنتے ہیں 1 مرلے کے، وہ 10 روپے مجھ سے حذیفہ واپس لے گا۔ دیکھیں اب وَإِنِ ادَّعَاهَا كُلَّهَا، اگر میں مدعی نے حذیفہ پر اس گھر کے بارے میں اس گھر کا دعویٰ کر دیا پورے گھر کا، فَصَالَحَهُ، حذیفہ جس کے قبضے میں گھر تھا اس نے مجھ سے صلح کر لی 100 درہم کے اوپر، کہا جی 100 روپیہ لو اور پورا گھر جو اب دعویٰ کریں گھر چھوڑ دو، فَاسْتُحِقَّ مِنَ الدَّارِ شَيْءٌ، پھر گھر میں سے کچھ تھوڑی سی چیز کا استحقاق نکلا ہے، مثلا 1 مرلے کا استحقاق نکل آیا، رَجَعَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ، مدعا علیہ اسی حساب سے پیسے لے لے گا، 1 مرلے کا نکلا ہے 10 روپے لے لے گا، 2 مرلے کا استحقاق نکلا ہے تو 20 روپے لے لے گا مجھ سے، لِأَنَّ التَّوْفِيقَ غَيْرُ مُمْكِنٌ، کیونکہ یہاں تو تطبیق ممکن نہیں ہے، پیچھے تو ہم نے بٹھا لی تھی نا، ہم نے کہا تھا وہ جو تھوڑی سی جگہ بچ گئی نا اسی کے بدلے میں پیسے میں لے گیا ہوں، لہٰذا یہ تطبیق بٹھا کر یہ حذیفہ کو کہہ دیا گیا مجھ سے پیسے نہیں لے سکتے، یہاں کیا تطبیق بٹھائیں گے؟ اس لیے کہ میں نے پورے گھر کا دعویٰ کیا، پورے گھر کے 100 روپے لے کر آیا ہو، جبکہ اس میں سے 1 مرلہ تو نکل آیا ہے، یہاں پر توفیق یعنی تطبیق، ان دونوں باتوں کی تطبیق بٹھانا ممکن نہیں ہے، فواجب الرجوع ببدلہ ای بحصتہ عند فوات سلامت المبدل، لہذا جو بدل میں لے کے، ایک ہے بدل ایک ہے مبدل، وہ جو گھر کے 10 مرلے ہیں نا ہر مرلہ مبدل ہے، اور اس کے بدلے میں جو مجھے پیسے ملے ہیں 100 روپیہ وہ اس کا بدل ہے، تو یہاں پر مبدل اب صحیح سالم نہیں رہا نا، 1 مرلہ مبدل اس کی سلامتی فوت ہو گئی ہے، یعنی وہ صحیح سالم نہیں رہا میرے لیے، لہذا اس کے بدلے میں جو بدل تھا تو بدل بھی واپس دلایا جائے گا، یہی لکھا ہو گیا، فواجب الرجوع ببدلہ، لہذا اب اس کے بدل میں رجوع کرنا واجب ہو گیا، عند فوات سلامت المبدل، مبدل کی سلامتی کے فوت ہونے کے وقت، 1 مرلہ جو مبدل ہے اس کی سلامتی فوت ہو گئی ہے، وہ صحیح سالم میرے لیے نہیں رہا، وہ تو کسی اور کا نکلا ہے، اس کے بدلے میں جو بھی روپیہ پیسہ بنتا تھا اس میں رجوع کرنا اب واجب ہو گیا، وہ مجھ سے پیسے لے گا حذیفہ مجھے عبد القادر مدعی سے۔ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ، اس مسئلے نے ایک ضابطے پر بھی ہماری رہنمائی کر دی، ایک فقہی ضابطے پر، فقہی ضابطہ کیا؟ ان الصلح عن المجہول علی معلوم جائز، کہ مجہول چیز کے عوض میں معلوم چیز پر صلح کرنا جائز ہے، مجہول چیز کے عوض میں معلوم مال پر صلح کرنا جائز ہے۔ دیکھو جب میں نے پہلی دفعہ کہا بس گھر میں میرا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے،
تو وہ مجہول ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پر میں نے جو پیسے لیے ہیں 100 روپے مثلا، وہ 100 روپے تو معلوم ہے، تو یہ ضابطہ نکلا ہے اس مسئلے سے کہ مجہول چیز کے عوض معلوم مال پر صلح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الجہالۃ فیما یسقط نہیں یسقط لأن الجہالۃ فیما یسقط لا تفضی الی المنازعہ، کیونکہ اسقاطات میں جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہوتی۔ یہ لا تفضی یہ خبر ہے جہالت کی، جہالت فیما یسقط یہ پورا اسم ہے، یعنی غلطی سے فیما یسقط کو جہالت کی خبر نہ سمجھ جانا، انا کی خبر نہ سمجھ جانا۔ لأن الجہالۃ فیما یسقط، اسقاطات میں جہالت، یہ کس طرح ہی لفظ بول رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں، اسقاطات میں جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہوتی، اسقاطات میں جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہوتی، اثباتات میں جہالت مفضی الی النزاع ہوتی ہے۔ اسقاطات میں کا مطلب جیسے مدعی نے 100 درہم کے عوض اپنا حق ساقط کر دیا، مدعی نے میں نے 100 روپیہ لے کر اپنا حق ساقط کر دیا، جو میں نے کیا ہی ساقط ہے، تو وہ اگر مجہول بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں جہاں معلوم ہوتا ہے نا، مثلا میں کہوں گا میں آپ سے کتاب خریدنا، آپ سے میں گندم خریدنا چاہتا ہوں، 100 روپیہ آپ کو دوں گا، تو آپ آگے سے جو چیز میرے لیے ثابت کریں گے وہ مجہول چھوڑ دیں، جی میں آپ کو کتنی ثابت کر کے دوں گا، وہ مجہول ہو تو نزاع ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں یار میں ساقط کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، بس جتنی بھی ہے چھوڑو، مجھے 100 روپے دے دو، تو اس میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کتنی چھوڑی ہے، اس لیے کہ جو چیز میں نے اس سے لینی تھی، میں نے کہا یار جتنی بھی میں نے آپ سے لینی تھی نا، مثال میں نے آپ سے جتنے بھی پیسے لینے تھے، جتنا بھی میرا آپ کے اوپر حق بنتا تھا، سارے کے بدلے میں مجھے 100 روپیہ دے دو۔ اب اس میں سارے کا بتانا کوئی ضروری ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ سے جو کچھ بھی لینا تھا نا، وہ سارے کے بدلے میں مجھے 100 روپیہ دے دو، تو میں نے ساقط کیا نا کوئی چیز کہ میں ساقط کرتا ہوں اس کے بدلے میں یہ دے دو، تو اس قاطعات میں جہالت ہو بھی سی تو مفضی الی النزاع نہیں ہوتی۔ ہاں اس میں اثباتات میں مفضی الی النزاع ہوتی ہے کہ جب اگلے سے میں نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز اثباتات ثابت کرنی ہے، تو اس کے بدلے میں پیسے دوں گا تو کل مجھے ملے گا کتنا، اس میں ہوتا۔ تو یہاں چونکہ مدعی 100 روپے کے بدلے میں اپنا حق ساقط کر رہا ہے، تو اگر ساقط ہونے والی چیز مجہول بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتی، اس کے بعد میں جھگڑا نہیں ہوتا۔